پس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن خان اور میں پاکستانی پروفیشنل ریسلر ہوں، اور میرا یہ میسیج آج نریندر مودی انڈیا اور انڈیا میڈیا سے ہے۔ تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ پاکستانی قوم ڈر رہی ہے تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد جہادی ہیں، جہاد لڑتے آئے ہیں اور جنگیں لڑتے آئے ہیں۔ ہمیں تو جہاد کی خواہش ہے، جنگ کی خواہش ہے، شہادت کی خواہش ہے۔ ہم لوگ تم لوگوں سے بالکل بھی نہیں ڈرنے والے، نہ تم سے، نہ تمہاری فوج سے، اور نہ ہی تمہارے ہتھیاروں سے۔ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم ایک ساتھ کھڑے ہیں اور تم لوگوں سے بالکل بھی نہیں ڈرنے والے۔ تم ہتھیار تھوڑے رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ سمجھو۔ اگر مال غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو یہ تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ جیسا لگڑا لولا اسلامی ملک ہے، ایک ہی بچا ہوا ہے آپ کے پاس، اور دوسرا ایک ترکی ہے جو تھوڑا سا ایک فوج ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اربوں کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے اربوں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ ان کا دفاع بھی ہماری فوجیں جا کے کر رہی ہیں، ہماری فوج کر رہی ہے۔ سعودی عرب کا دفاع ہماری فوج جا کے کر رہی ہے، تو ان کے پاس کیا ہے؟ تو ختم ہو جائے گا بالکل۔ ترکی اور پاکستان گئے تو گیا، پروگرام بڑھ گیا ہمارا، ہوا کے غبارے ہیں، کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس۔ اور اب دبئی اور ابو ظہبی اور یہ کیا ہے؟ یہ بہت اچھے ملک ہیں ماشاءاللہ، ترقی یافتہ ہیں، فوج تھوڑی ہے ان کے پاس، ابو رہ جائیں گے خالی، ابو فلاں ابو فلاں۔ ان کو بھی مدد چاہیے ہوتی ہے تو کس سے لیتے ہیں؟ ہم سے ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ پانی ہے، نہ روٹی ہے۔ ایک دفاعی بچ گیا ہمارا، وہ بھی کمزور آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی، ہم آخری سانسیں نہیں لینے دیں گے۔ ہم پوری قوم اس موقع پہ دفاع، جہاں دفاع کا مسئلہ ہوگا تو پوری قوم کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان کو ہٹانے میں آپ نہ ساتھ دو فوج کا، ہاں لانے والے بھی فوجی تھی نا۔ میں اختلاف کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو ہے تو نہ دے ساتھ۔ اس میں آپ قوم فوج کے ساتھ نہیں ہے، کیوں وزیر اعظم کو ہٹا دیا، کیوں شہباز شریف کو ہٹا دیا؟ نہ دو آپ، کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا، دونوں رائے ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات آئے گی، فوجی شہید ہو رہے ہوں گے، تو بھائی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم فوج کے ساتھ ہیں۔ سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھو گے تو پھر نسلیں یاد رکھیں گی، ابھی سمجھ جاؤ۔ یہ میڈیا سے، ٹک ٹاک سے، یہ فیس بکیوں کا کام نہیں ہے، یہ ٹک ٹاکرز کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جنگ مردوں کا کام ہے، یہ شمشیر سے نہیں دل سے لڑی جاتی ہے، یہ خواہش سے نہیں عقل سے لڑی جاتی ہے۔ دشمن جلد بازی سے نہیں سکون سے قابو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا دشمن کون ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کی طاقت کا، اس کی کمزوریوں کا علم ہونا چاہیے۔ کچھ ہونے نہیں دوں گا، وہ سب کچھ ہی مٹا دے۔ نریندر مودی، لگتا ہے آپ نے دنیا کی تاریخ پڑھی نہیں، یہ یاد رکھنا، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے استاد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے پیغام دیا ہے، میں اسی کو ریپیٹ کروں گا۔ دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کی عوام کا مسئلہ نہیں ہے۔ انڈیا میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمز ہیں، پاکستان میں بھی ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ہے، عیسائی بھی ہیں، یہ سب ایک جان ہے۔ ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، پاکستانی بھی اور انڈین بھی۔ کوئی فرق نہیں ہے انڈین پاکستانیوں میں، کلچر سیم ہے، زبان سیم ہے، وہ اس اردو کو وہ ہندی کہہ دیتے ہیں اور ہم ہندی کو اردو کہہ دیتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ انڈیا سے ہماری دشمنی ہے، نہ انڈیا کی پاکستان سے دشمنی ہے۔ یہ ایک گورنمنٹ ہے مودی، جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے۔ انڈین کو بھی چاہیے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے، ایک انسان کو قابو میں لائیں آپ، ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے، پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے، بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسلام تو میدان جنگ میں بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ سیاحوں کو قتل کرنے کی کہاں سے اجازت دے گا؟ تو پاکستان کا اس پہلگام والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور جو ظلم پہلگام میں لوگوں پر ہوا، انڈین پر ہوا، ہم اس میں انڈیا کے ساتھ ہیں، انڈیا والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ایک آدمی کی کھوپڑی خراب ہوئی ہے، سب کو مل کے اس کی کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ،
मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, झूठा इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया, सबूत भी दिए। भाई अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाए। जब भी दो में झगड़ा होता है तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं ये पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहां की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग खराब हो गया है। तो अब चूंकि वो जंग की धमकियां दे रहा है तो हमारी अखलाकी दीनी जिम्मेदारी है कि हम अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फौज के साथ हैं। मैं कराची से सफर करके आया हूं और सिर्फ बड़ा मकसद हमारा यही था कि जो है हम जाएं वाघा बॉर्डर पे और वहां जाके हम दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे तमाम सियासी इख्तिलाफात भुला के अगर जंग छिड़ जाती है तो हम फौज के साथ हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, सही हदीस है, ला ततमन्नौ लिक़ा अल अदू फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरु वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुश्मन से लड़ाई की कभी तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है। तो भाई मुसलमानों को तो जन्नत में जाने का मेरा ख्याल है वैसे ही बहुत शौक है, तो ये तो शॉर्टकट रास्ता होगा हमारे लिए। अल जिहादु मुख्तसरु तरीक़िल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद जन्नत में जाने का मुख्तसर तरीन शॉर्टकट रास्ता है। तो हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक है लड़ने का तो आजमा ले, तो इंशाअल्लाह हम पूरा मुल्क हमारा फौज के साथ है और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान के लोग परेशान ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕੱਲ ਲੜਨੀ ਅੱਜ ਲੜਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹਿਰੋਂ ਉਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ BRB ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗਾਂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਅਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਅੱਛਾ